أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من الفتن
ما ظهر منها وما بطن یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ وہاں پہ لڑنے والے مجاہدین کی مدد فرما۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جس دور سے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں آئے روز ایک نئے سے نئے فتنے کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات ہمارا مال، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ بسا اوقات جو ہمارے معاشرے میں جدید آلات، یہ جدید ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے، اس ٹیکنالوجی میں مختلف چیزیں جیسے میڈیا، کبھی ہم اس فتنے کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد پھر میری امت کے لوگ مختلف فتنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے گرمی کی تپش میں گرم لو چلتی ہے، اس لو کی مانند میری امت پر فتنے متعارف ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سمندر ہے
اس میں ایک تیز لہر پانی کی آتی ہے، اس طرح میری امت پر فتنے جو ہیں وہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں، اس حوالے سے گزشتہ خطبہ میں ہم نے جو آج کے دور کی فتنوں کی اقسام ہے اس حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کے اس خطبہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک مسلمان کا اس دور کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہلی نصیحت یہ ہے، یا آپ ایسے سمجھنے کہ فتنوں کے دور کے اندر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ نے جو پہلی ہمیں تلقین کی، نصیحت کی، ہمیں سمجھایا کہ جب آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی بھی فتنہ متعارف ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اس فتنے میں ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا کہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جو ظاہری فتنے ہیں یا جو باطنی فتنے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو صحابہ کرام نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں ان سارے فتنوں سے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آئیں یا باطنی طور پر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے ہمیں یہ نصیحت یہاں پہ ملتی ہے، اور ایک مسلمان کا کردار یہاں پہ ملتا ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا اس بات میں کوئی شک نہیں آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی پناہ میں ہم آ جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ جب تو انسانوں کے لیے فتنے کا ارادہ کرے تو اس فتنے کے متعارف ہونے سے پہلے اللہ میری روح کو قبض کر لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، آپ کے قول سے، صحابہ کرام کے عمل سے اس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کا جو سب سے پہلا کردار ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہوئی ہیں وہ ہمیں خود یاد کرنی چاہیے اور پھر ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات آج لکھ لیں اپنے پاس دل و دماغ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1450 سال قبل مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو ایک ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اگر بندہ مومن ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہم فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم شریروں کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم ناگہانی آفات سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ساری دعائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اس کو صبح پڑھنا ہے، اس کو شام میں پڑھنا ہے، اس کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنا ہے، اس کو گھر سے نکلتے وقت پڑھنا ہے، جب بیت الخلا میں جانا ہے تو اس طرح داخل ہونا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، نکلنا ہے تو اس انداز سے نکلنا ہے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
ان دعاؤں کو جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی سایہ میں رکھیں گے، اور جب ہم اللہ کی رحمت کے سایہ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کردار یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ دوسرا کردار فتنوں کے دور کے اندر عقیدہ توحید پر ثابت قدمی ہے۔ یہ ہمارا اٹل نظریہ ہو جانا چاہیے۔ جتنی بڑی سے بڑی مشکل ہم پہ آ جائے، جتنی بڑی سے بڑی آفت ہم پہ آ جائے، ہم کتنوں ہی فتنوں کا مقابلہ کیوں نہ کر رہے ہو، یہی ہونا چاہیے کہ یہ مصیبت، یہ آفت، یہ جو بلا ہمارے پاس آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بھیجا ہے، اور اللہ ہی اس کو دور لے کر جائے گی۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس بھی ہے، اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا درس دیا ہے کہ بسا اوقات مصیبتیں انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خیر اور شر سے مسلمانوں کو آزماتے بھی ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ خیر اور شر دونوں چیزوں کے اندر فتنہ موجود ہے، اور آخرکار ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیشہ عقیدہ توحید پر اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، اپنے قدموں کو وہاں سے ہلائیں گے نہیں، ہمارے نظریات جب اٹل بن جائیں گے پھر دنیا کا کوئی بھی فتنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آج تھوڑی سی ہمیں مشکل آ جائے، ہم اللہ کی در کی بجائے اوروں کے در پہ کھڑے ہوتے ہوئے وہاں پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہمارا نظریہ یہ ہو جائے گا پھر اللہ ہمیں فتنوں سے بچائیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور آفات ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو اس لیے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور اس پر ہمیشہ قائم رہنا یہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ زندگی دے تو عقیدہ توحید پہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت بھی دے تو ہم عقیدہ توحید پر ہی قائم رہیں۔ ہمارے اساتذہ دو نصیحتیں بڑے اچھے انداز سے کیا کرتے تھے، ایک اپنی زندگی کے اندر کبھی عقیدہ توحید کے ساتھ دغا بازی نہ کرنا، اور دوسرا کبھی اپنی زندگی کے اندر نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ دو اعمال جس کی زندگی کے اندر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سی آفات اور مصیبتوں سے اس انسان کو محفوظ رکھ لیں گے۔ تو فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کے کردار میں سے پہلا کردار ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں کی پناہ طلب کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے عقیدہ توحید پہ ثابت قدمی جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے، اور تیسرا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ جب کوئی بھی مسلمان اللہ کی کتاب کو اپنا رہبر تسلیم کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی سب کچھ سمجھے، تو پھر فتنہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا درس دیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس تحقیق ایک نور کو بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اترنے والا قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی احادیث یہ امت مسلمہ کے لیے نور ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو ان سے نور حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سیدھا رستہ بھی دکھائیں گے اور برائی کے رستوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے۔ ہمارے معاملات ہو، ہمارے کاروبار ہو، ہماری معیشت ہو، یا دیگر سارے کے سارے معاملات ہوں، اس کے اندر رہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج جتنے فتنے ہمارے سامنے متعارف ہو رہے ہیں، وہ غامدی کا فتنہ ہو، وہ انکار حدیث کا ہو، وہ انجینئر کی صورت میں ہو یا اسحاق جھالوی کی صورت میں ہو، ان سب کا مقابلہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس پر ثابت قدمی، اس سے دوری اگر ہم اختیار کر لیں گے تو پھر ہم ان فتنوں کا حصہ بن جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوان بڑے اچھے طریقے سے سلجھے ہوئے اور بسا اوقات علم والے بھی، لیکن ایک گفتگو کو سن کر، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے بنا ان کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ان فتنوں سے محفوظ رہیں تو سب سے پہلے ہم نے خود کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو اس کے قریب لا کر اس کی تعلیمات سے آشنا کرنا ہے،
اور جب ہمارے بچے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ لیں گے، پھر جتنا بڑا مقرر اور واعظ آ جائے، پھر جتنا اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا آ جائے، وہ بچے ہمارے کہیں گے کہ ہم نے اگر سننا ہے تو اللہ کے قرآن کو سننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا ہے۔ تو فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور تفرقہ بازی نہیں ڈالنی۔ جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھیں گے، پھر ہم کسی بھی فرقے کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم کہیں گے جو اللہ نے قرآن کے اندر کہا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین اسلام ہے اور وہی سب کچھ ہے۔ چوتھا کردار ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمیں مکمل دینی علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم دینی علم کو حاصل کر لیں گے، ہمیں عقائد کا پتہ ہو، ہمیں نظریات کا پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس عمل پر جنت ہے، اس عمل پر جہنم ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی تعلیم جب ہمارے پاس آ جائے گی، پھر ہم کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ دینی تعلیم کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے گھر کا حصہ بنانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں یہ میری بات، اپنے دل و دماغ کے اندر لکھ لیں اس بات کو، اگر آج ہم نے اس پر ایکشن نہ لیا، اپنے گھر کے اندر خود اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ سکھائی اور ہم ان کو اس کے قریب نہ لے کر آئے، اس وقت آپ خود اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسل اس سے بھی زیادہ دین سے دور ہو جائے گی۔ دین کے قریب لانے کے لیے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے سب سے پہلے دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، ایک مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور ایک مجلس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز پر بحث کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اس وقت نازل کی، اس کا شان نزول یہ تھا، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا اور اس چیز کی اجازت دی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں میں سے جس مجلس کا انتخاب کیا اور جہاں پہ دینی تعلیم کو پڑھایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کا حصہ بن گئے۔ تو اس سے ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم خود یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے فتنوں سے خود بھی محفوظ رکھیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سیکولرزم، لبرلزم، الحاد یہ کوٹ کوٹ کر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں باہر کے معاشرے کی بات نہیں، آپ کے گاؤں کی، اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج بچوں کے سامنے جب دین کی بات کی جائے تو دین سے بیزار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی سیکولرزم ہے نا۔ جب کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کہا ہوا ہے تو پھر تعویلات پیش کی جاتی ہیں، اس کام کو اس انداز سے کر لیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے فتنوں سے ہمارے بچے محفوظ رکھیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے قریب لے آئیں، باقی سارے فنون سکھائیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے بنائیں، انجینئر بنانا ہے بنائیں، اس کو تجارت سکھانی ہے سکھائیں، لیکن کم از کم ہمارے بچے کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جائز کہا ہے، اللہ نے اس چیز کو حلال کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کہا ہے، یہ ہمارے لیے عمدہ ہے، یہ ہمارے لیے عمدہ نہیں ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، ان اعمال سے جنت ملے گی، اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہ اعمال آ گئے تو ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ جب یہ دینی تعلیم ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہمارے بچے فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے، بلکہ تاریخ کے اندر صحابہ کی سیرت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جو مدینہ کے قریب کے صحابہ کرام تھے وہ 20 دنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور ان 20 دنوں کے اندر ان کا صرف یہی کام ہوتا تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تعلیمات کو
حاصل کرنا ہے، پھر وہ ان تعلیمات کو حاصل کر کے دوبارہ اپنی بستی اور اپنے گاؤں کے اندر چلے جاتے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم کو حاصل کیا ہوتا وہ جا کے اپنے بستی والوں کو سکھایا کرتے، پھر دوبارہ واپس آ جاتے، پھر آ کر دین کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، پھر سیکھ کر دوبارہ اپنی مجلس اور اپنی بستی کے اندر جاتے اور وہاں جا کے دین کی تعلیم کو سکھاتے۔ آج ہم دینی تعلیم سے بیزار ہیں، ہم سیکھنا سمجھنا اور سکھلانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہمارا معاشرہ اور ہمارے اعمال اس انداز کے ہوں گے تو پھر فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم فتنوں کا حصہ بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کا جو کردار بتایا ہے اس میں یہ اہم ہے کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس کے قریب لائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ فتنوں کے ایام میں عبادت کرنی چاہیے۔ آج ہم عبادت سے ویسے دور ہیں، لیکن اگر فتنوں کے ایام ہو، فتنے کا دور چل رہا ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو فتنوں کے دور کے اندر عبادت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے مدینہ کے اندر، مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مکہ کو چھوڑنے کا اور مدینہ میں جانے کا۔ ایک مقصد تھے اسلام کی اشاعت ہو، دوسرا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے اندر رہ کر اس وقت دین کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل تھا۔ مسجد الحرام کے اندر اذان دینا، وہاں پہ نماز پڑھنا انتہائی مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ کا حکم بھی تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے، دینی تعلیمات کو سیکھا اور سکھایا، سمجھا اور سمجھایا، پھر صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کو بھی فتح فرما لیا۔ تو آپ نے فرمایا جو فتنوں کے دور کے اندر عبادات پر زور دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور دیگر معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص ایسے ہی ہے، وہ حقیقتاً ہمیں نظر آئے گا کہ عبادت کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ ہجرت کر رہا ہے۔ اور علماء تو کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی کی طرف ہجرت کر لینا، یہ ساری ہجرتوں سے سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اور پھر جب بندہ نیکی کے قریب آ جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات پھر اسے فتنے کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے اندر ایک مسلمان کے کردار کے اندر عبادت کو شامل کیا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی گریہ زاری کو رکھیں گے اور اللہ سے ہدایت طلب کریں گے اور اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت، اس ثنا، اس تسبیح، اس دعا، اس درود کی وجہ سے، اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے۔ تو اس لیے فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کا پانچواں کردار یہ ہونا چاہیے کہ عبادت اس کی زندگی کا جز، لازمی جز ہونا چاہیے۔ اٹھے تو اللہ کا ذکر، مسجد کی طرف آئے اللہ کا ذکر، نماز پڑھے اللہ کا ذکر، کام پہ جانا ہے وہاں اللہ کا ذکر، کام کر رہے ہیں وہاں اللہ کا ذکر۔ جب یہ ہمارے اعمال کے اندر شامل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ چھٹا کردار یہ ہے کہ تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ لا يحتسب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی کو اختیار کرے گا میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سے صرف مالی رزق مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے وہ فتنوں کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے۔ جو تقوی کو اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو ملتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک انسان کو مل جائیں گی تو یقیناً وہ بندہ فتنوں کے دور کے اندر بھی اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے گا اور فتنوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اس لیے تقوی کو اختیار کرنا، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، وہاں وہ دو خاتون کا واقعہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال لے،
بیٹی نے کہا کہ عمر کا آرڈر ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں نے کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کردار ہمارا ہو جائے گا، جب یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا، آج ہمارے بچے اور ہم خود لوگوں کے سامنے پارسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں کس انداز کی ہیں؟ میں اپنی تنہائی کو جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے؟ آپ اپنی تنہائیوں کو جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے؟ جب یہ تقویٰ، اللہ سے دعا کیا کرے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ ہمیں ہدایت اور تقویٰ ہمارے نصیب میں کر دے۔ جب یہ تقویٰ مل جاتا ہے، بندہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے دور ہو، اس کے دل کے اندر صرف ایک ہی بات ہو، کائنات کی بے شک کوئی چیز مجھے نہیں دیکھ رہی، مجھے رب کریم دیکھ رہا ہے، مجھے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک حرکت بھی کرنی ہے، میں نے ایک حرف بھی بولنا ہے تو اللہ کے پاس وہ محفوظ اور سیو ہو جانا ہے اور اس کا حساب میں نے دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر میں نے خیر کرنی ہے وہ میرے لیے بہتر ہوگی، اور اگر ذرہ برابر میں شر کروں گا تو اس کا حساب و کتاب بھی مجھے دینا ہے۔ اللہ جو زندگی کے اندر گناہ ہوئے ہیں تو اپنی رحمت سے، تو اپنے کرم اور فضل سے معاف فرما۔ اللہ ہماری جلوت اور خلوت کو پاک فرما۔ اللہ ہمیں تقویٰ ہمارے نصیب میں فرما۔ جب یہ تقویٰ آ جائے گا پھر اللہ رب العزت کی ذات مشکلات بھی آسان کریں گے، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، رزق کے اندر اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کے کردار میں جب تقویٰ شامل ہو جائے گا تو پھر وہ مسلمان، وہ بندہ مومن فتنے کا مقابلہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا یہ فتنوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ متعدد بار آپ نے آیت سنی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ جہاں استغفار سے رزق ملتا ہے، جہاں استغفار سے بارش ملتی ہے، جہاں استغفار سے اولاد ملتی ہے، جہاں استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، وہاں استغفار سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ فتنے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو استغفار کریں گے اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کے کردار میں استغفار ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا، ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، پھر اللہ سے عہد کر لینا اے اللہ بطور بشر یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی گناہ ہوا، تیری یہ بھی نافرمانی کر دی تھی، اللہ تو غفار، تو رحیم، تو کریم ہے، اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہوں کو بھی جسم سے ختم کر دیں گے، اللہ اپنی رحمت بھی فرما دیں گے، اللہ رزق بھی عطا کر دیں گے، اللہ اولاد بھی عطا کر دیں گے، اللہ پانی بھی عطا کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے رحمت کے سایہ میں رکھیں گے، اور انسان جب اللہ کی رحمت کی سایہ میں آ جائے گا پھر انسان سے کوئی بھی برائی نہیں ہوگی اور انسان فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ آٹھویں چیز یہ ہے فارغ اوقات کو اپنے لیے نفع بخش سمجھے۔ یہ جو ہمیں فارغ ٹائم ملتا ہے، یہ جو ہمارے لیے فری ٹائم جو ہوتا ہے، ایک ہمارا ٹائم ہوتا ہے جہاں میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارے لیے فراغت کے اوقات بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا فارغ وقت ہے اس کو اپنے لیے نفع بخش سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ وقت بھی آپ کا مصروف ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس پہ صرف تعلیم حاصل کرنا ہے، اس کے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اس وقت وہ ان سے محفوظ ہے، لیکن وقت آنے میں جب بچہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ اور مصروف ہو جائے گا، جب بچے آ جائیں گے پھر اور مصروف ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فراغت کے اوقات ہوتے ہیں یہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کریں اور ان کو ضائع نہ کیا کریں۔ جیسے آپ نے فرمایا ہوا ہے بیماری سے پہلے صحت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ فارغ اوقات کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، وقت آنے پہ آپ مصروف ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو فارغ وقت ملتا ہے ہمیں اس کا شیڈول بنانا چاہیے، وہاں پہ سیرت
کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہاں پہ احادیث کو پڑھنا چاہیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم ان فارغ اوقات کو اپنے لیے اعلیٰ اور مثبت بنا لیں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کا یہ کردار ہے کہ فارغ اوقات کو وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ان فارغ اوقات میں ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سایہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ کام ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت فرمائیں گے۔ نامی چیز ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کیا کریں۔ آج ہم خبر کو سن کر فوری طور پر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کسی مبلغ کسی واعظ کی گفتگو کو سن کر بسا اوقات ہمارا نظریہ وہ بن جاتا ہے، بسا اوقات ہمارا عقیدہ وہ بن جاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہوا ہے، اور معقولہ ہے العجل من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اوقات ہو سکتا ہے میں کسی کی گفتگو کو سن کر جلد بازی میں آ کر کہہ دوں کہ میرا نظریہ ہی یہی ہے، میرا عقیدہ ہی یہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جلد بازی میں آ کر یہ گفتگو کہہ دینا میرے لیے فتنہ بن جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں اور فتنوں کے دور کے اندر ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں جلد بازی سے اجتناب کریں۔ بس اوقات بندہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، جیسے آج کل طلاقیں جلد بازی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، بنا سوچے سمجھے ہم اپنے بھائی کو آگ کر دیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اپنی اولاد کے ساتھ بس اوقات غصے میں بات کر دیتے ہیں، پھر بعد میں انسان سوچتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، پھر انسان کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے اور اسی طرح جلد بازی میں آنے سے بھی بچنے کا کہا ہوا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، فتنوں کے دور کے اندر ایک مسلمان کا کردار جب یہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں فتنوں کے دور کے اندر مسلمان کے کردار میں پہلا کردار یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے، دوسرا عقیدہ توحید پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، تیسرا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق، ہمارا ناطہ ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے، چوتھا دینی علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، پانچواں فتنوں کے ایام میں عبادت کرنا، چھٹا تقوی کو اختیار کرنا، ساتواں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، آٹھواں فارغ اوقات میں اس کو نفع بخش بنانا، اور آٹھواں اور نواں اور آخری جلد بازی سے اجتناب کرنا۔ جب یہ 9 چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی، یہ کردار جب ہمارا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ظاہری فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں باطنی فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے قریب کرے، اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو یہ جو اس وقت جس دور سے وہ گزر رہے ہیں اس دور کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھ، اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا فرما، اللہ وہ دینی تعلیمات کو شوق اور محبت کے ساتھ سیکھیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی اور بتائی ہوئی ہیں اللہ ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے
تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح یعنی کہ اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے کی قربانی کے برابر، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو مینڈے کی قربانی، پھر جو اس کے بعد آئے گا مرغی، اور پھر آخر پر انڈا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ممبر پر بیٹھ جائے گا اس کے بعد جو آئے گا وہ صرف اپنا فریضہ ادا کرے گا، وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا۔ اس سے آپ سب احباب کوشش کیا کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان ہر ہفتے اونٹ کو قربان اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت فی الوقت دی ہوئی ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پیکج دے رہے ہیں مفت کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر ہے۔ جب کسی مال میں بمپر آفر لگتی ہے نا تو ہم سب بھاگ کے وہاں پہ جاتے ہیں، تو یہ رب العالمین کی طرف سے آفر ہے کہ جو اول وقت میں آئے گا میں اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دوں گا، بسا اوقات اس کو گائے کی قربانی کے برابر، بسا اوقات مینڈے کی، بسا اوقات مرغی اور انڈے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب نماز سنتوں کو جب ہم ادا کر رہے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ سترہ آگے رکھ لیا کریں، یا تو کسی پلر کے آگے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، یا سترہ کے جو ہے نا وہ ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے تاکہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہوا ہے۔ جب امام نماز کروا رہا ہے، امام کے آگے پڑا ہوا ہے، سترہ جب باہر پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ تو آلریڈی ہمارے پاس سترہ آگے دیوار بنی ہوئی ہے، اگر باہر نماز ہو رہی ہے تو آگے رکھ کے پھر امام سارے مقتدیوں کا سترہ ہے۔ لیکن جب ہم سنتوں کو ادا کر رہے ہیں یا بسا اوقات جب ہم لیٹ نماز پڑھ رہے ہو گئے ہیں تو اس وقت اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، یا تو ہم کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ آگے دیوار ہے یا جیسے پلر بنے ہوئے ہیں، یا پھر آگے سترے کو رکھ لینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.